سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وفاقی وزیر سردار ایاز صادق عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یہ باجوہ صاحب نے بنوائی۔ ایک زمانے میں تو باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے آنکھ کے ایک نہیں بلکہ دونوں آنکھوں کے تارے تھے۔ مگر میں یہ بتا دوں، خان صاحب کی خصوصیت بتا دوں، نیازی صاحب کی، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں کہ 2018 میں باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ایم پی ایز اور ایم این ایز توڑے گئے اور پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے۔ یہاں تک کہ جب الیکشن ہو گیا تو تب بھی حکومت نہیں بنتی تھی، تو جتنے آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو اٹھا کے جہانگیر ترین کے جہاز میں لایا گیا اور نیازی صاحب کو ڈیلیور کیا گیا۔ وہ احسان باجوہ صاحب نے ان پہ کیا، مگر پاکستان سے اچھا نہیں کیا، چونکہ 4.25 سال جو حکمرانی رہی نیازی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے سلیکٹ کر لیا عمران خان کو، الیکٹ تو کرا نہیں سکے۔ عمران خان نے حکومت کرنی شروع کی تو ہر اس شخص سے بدلہ لیا جو اس کے خلاف کسی نے منہ سے کوئی لفظ نکالے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کے تکبر سے بڑی تھی اور سب کو عدالتوں نے باعزت بری کیا۔ کسی کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور چند ماہ کی جیل میں ایک بھی انسان نہیں ٹوٹا، ایک انسان نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی یا ایک انسان نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا۔ مگر اب ایک لائن لگی ہے وعدہ معاف گواہوں کی، اب ایک لائن لگی ہے، تو نیازی صاحب نے کے اوپر احسان باجوہ صاحب نے کیا، ملک سے اچھا نہیں کیا باجوہ صاحب نے، بڑا اوپنلی کہنے کی بات ہے اور سب جانتے ہیں۔ مگر عمران نے جب ان کی مرضی سے باجوہ صاحب نے ہر چیز نہیں کی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور نجی محفل میں جو کچھ کہتے ہیں، اگر باجوہ صاحب آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ آ جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی غلطی عمران خان تھا۔ اس کے بعد جہانگیر ترین، جہاز، پیسہ کیا نہیں کیا عمران خان کے لیے، علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈسا، کہ جب آپ کے علاقے میں یا محلے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، کبھی گھر کی خواتین اور بچیوں کو نہیں اس میں پرچوں میں نامزد کیا جاتا۔ انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ علیم خان کی، جہانگیر ترین کی گھر کی خواتین کو بھی پرچوں میں ملوث کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا۔ تو حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بہتر مثال نہیں۔ مگر کیا کوئی اب اس کو اعتبار کرے گا؟ جن بیساکھیوں پہ یہ 2018 میں الیکشن لڑے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار کر سکتی ایسے آدمی پہ جس کو اپنی ذات سے آگے نہیں نظر آتا؟ آج کل نئی بحث چلا دی کہ مخلوط حکومت بننے لگی۔ کیوں مخلوط حکومت کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی، جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے تحفہ دیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، اس کی ذات کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا تحفہ تھا۔ اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتا تو کیا $12 ملین کا اس کو تحفہ ملتا؟ بالکل نہیں ملتا۔ وہ ملا تھا پاکستان کو تحفہ،
اس نے نہ صرف پاکستان کو بیچا بلکہ خانہ کعبہ کو بھی بیچ دیا. یہ لاج نہیں رکھی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے. یہ منافقت ہے. ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ تو گھڑی انہوں نے جس کی ذرا کریں $12 ملین کو 230 روپے سے ضرب کرے کتنا بنتا ہے؟ 2.5 ارب کے قریب بنتا ہے. اور وہ کتنے میں بیچی؟ 50 کروڑ میں بیچی. اور خریدی کتنے میں؟ وہ خریدی چند کروڑ میں خریدی. جس کی قیمت 10 کروڑ لگوائی 2 کروڑ 2.5 کروڑ میں خریدی اور 50 کروڑ میں بیچی اور خانہ کعبہ کی تصویر بھی بیچتی. یہ پاکستان کی امانت تھی اس کے پاس. اب شہباز شریف نے، پرائم منسٹر نے یہ سب ڈسپلے پہ لگا دی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور اگر بکیں گی تو پوری قیمت پہ بکیں گی اور جو پیسہ ہے وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا مگر فلاحی کاموں پہ لگے گا. انہوں نے 6 ارب کی چیزیں جب کہیں جاتے ہیں تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ یا سفیر کو دیا جاتا ہے یا چیف آف پروٹوکول کو دیا جاتا ہے یا پرائم منسٹر کے ساتھ ایک بریگیڈیئر MS ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کو شو ہی نہیں کیا, قیمت ہی نہیں لگوائی. 6 ارب کے ہیروں کے ہار اور گھڑیاں موصوف لے گئے اور مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. منافقت ہے یہ, منافقت, جھوٹ ہے یہ. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا اور اپنا دامن داغ دھبوں سے بھرا ہوا, ایسے شخص کو نہیں ہے بات کرنی زیب دیتی. اور جو آڈیو لیکس آئی ہیں, کیا مدینہ کے ریاست کے حکمران ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب نے سنی ہے, کوئی ڈھکی چھپی نہیں. مذہب کو استعمال کر کے تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو, مگر دل تو شاید تم جیت لو کچھ نادان لوگوں کے, مگر اللہ تعالیٰ کی مار سے کیسے بچو گے؟ پھر یہ بچنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی بچی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, چند دنوں میں فیصلہ آنے والا ہے, توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے, ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا, جہاں ہندوستان کے نیشنل, اسرائیل کے نیشنل, ان سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور چھپایا, بتایا نہیں, اور بار بار پوچھنے پہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں لیے, مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سامنے رکھ دی ساری کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کس نے بھیجا. امریکہ میں بیٹھے ہندوستان کے شہریوں نے بھیجا, اسرائیل کے شہریوں نے امریکہ میں بیٹھے بھیجا, پاکستانیوں نے بھی بھیجا. مگر جب یہ ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان کا پھندا گلے میں پڑ گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کب ہوتا ہے. یہ فیصلہ دور نہیں ہے, ان سب کے فیصلے ہوں گے. ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ باجوہ صاحب نے PDM اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی. اگر باجوہ صاحب نے وہاں بنائی تھی تو مونس الہی کا بیان اور پرویز الہی صاحب کا بیان جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں بنائی تھی. سو کون صحیح ہے؟ میں ہر اس میٹنگ میں شامل تھا جو 2-3 ہم میں سے مل کے ساری جماعتوں سے بات کر رہے تھے. جن لوگوں نے PTI کے لوگ جو آج بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کا گلہ کیا تھا؟ ان کا گلہ تھا
کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں اور خدمت کے لیے کرتے ہیں. جس آدمی کو تمیز نہ ہو کس طرح بات کرنی ہے, کیا رویہ رکھنا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہمارا مشکل ہے. ایم کیو ایم کے دوست کہتے تھے کہ ہمیں روکا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ رہو. مجھے پتا ہے کہ بجٹ پاس نہیں یہ کر سکتے تھے, لوگ اتنے نالاں تھے, یہ بار بار بوٹ پالش کر کے کہتے تھے کہ میرا بجٹ پاس کرا دو. نیازی صاحب بوٹ پالش کیا کرتے تھے کہ ہمیں ووٹ دلوا دو. ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمیں اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کہ شاید ہم ان کے لیے ان کے ذاتی کام کرتے ہیں. باپ پارٹی یہی کہتی تھی کہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں. مینگل صاحب کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے ان کے ساتھ, اس میں کچھ مسنگ پرسنز کا کہتے تھے, کچھ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے, اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عزت دار کوئی بھی شخص نیازی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے پہلے تو امریکہ نے بنائی تھی حکومت, یہ کہتے تھے, وہ سائفر کا بھی جھوٹ نکل آیا, اسٹیبلشمنٹ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی یہ کہنے کے لیے کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں. ایک طرف امریکہ کو کہتے ہیں انہوں نے حکومت گرائی, دوسری طرف $25,000 دے کے وہاں ایک لابسٹ بٹھایا ہے جو عمران خان کے لیے لابی کر رہا ہے. امریکہ میں جھٹلا دیں, کہہ دیں آ کے کہ میں نے نہیں بٹھایا, نہیں کہہ سکتے. وہ لابی یہ کر رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو معاف کر دو, عمران خان آگے سے تمہارے خلاف نہیں بولے گا. مگر یہ ہر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نظر آتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت چلی جائے اور مخلوط حکومت آ جائے, شاید مجھے بھی این آر او مل جائے گا, شاید مجھے بھی کسی طرح بچت ہو جائے گی. اب بچت نہیں ہوگی. نیازی صاحب, آپ نے جو ظلم اس ملک پہ کیا, آپ نے جن کا ایجنڈا لے کے آئے تھے وہ ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی, ملک کو بے وقوف بنایا, اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنایا, عوام کو بے وقوف بنایا. اب لوگ بے وقوف بننے کو بالکل تیار نہیں ہیں. نہ تو پی ڈی ایم کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت باجوہ صاحب نے بنائی, نہ کسی اور نے بنائی. یہ نیازی کی نفرت میں بنی ہے. عوام کی نفرت, ووٹرز کی نفرت, ایم این ایز کی نفرت, ان جماعتوں کی نفرت جنہوں نے ان کے ساتھ 4.25 سال گزارا کیا. کیوں گزارا کیا اور کس کے کہنے پہ گزارا کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں. مگر جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب بالکل مداخلت نہیں کرنا چاہتے, تو یہ آگ بگولا ہو گئے کہ آپ کا تو فرض ہے ہماری مدد کرنا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کر سکتے. مگر اب مدد نہیں ہوگی. اگلا جو الیکشن آئے گا اس میں وہ بے ساکیاں نہیں ہوں گی. عمران خان تمہارے پاس جو 2018 میں تھی وہ شخصیات نہیں ہوں گی, وہ لوگ نہیں ہوں گے تمہیں جنہوں نے لا کے یہاں پہ بٹھایا, وہ فنڈنگ نہیں ہوگی یہودیوں کی اور ہندوؤں کی جو تمہیں ملی, وہ بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس. تمہارے خلاف دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. تم کیسز بھگتنے کی تیاری کرو. کیا اس حکومت نے آ کے ایک آدمی کو بھی نیب میں اریسٹ کرایا؟ اس لیے کہ نیب آزاد ہے. نیب پہلے جو کرتی تھی وہ پہلے گرفتار کرتی تھی, پھر انویسٹیگیشن شروع کرتی تھی. نیب نے 90 دن کے لیے حراست میں رکھتی تھی, پھر جیل بھیجتی تھی. ایک بھی شخص کو نہیں حراست میں لیا. نیب اپنا کام کرے, ہمارا کام نہیں ہے نیب کو کہنا. اس لیے کہ اگر تم طاقت میں آ کے بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کے کسی سے ظلم کرتے ہو, یا عدل کی کرسی پہ جس طرح ثاقب نثار نے بیٹھ کے کیا ظلم کرو گے,
تو یاد رکھو تمہیں اس جہان میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور اگلے جہان میں بھی ملے گا۔ خان نے اپنی کرسی کو استعمال کر کے، اور کہتے ہیں باجوہ صاحب نے یہ بار بار یہی کہتے ہیں، عمران نے اپنی کرسی کو استعمال کے لوگوں کو حراست میں لیا، اور اس حکومت نے کسی کو حراست میں کرسی استعمال کر کے نہیں لیں گے۔ ثاقب نثار نے جو فیصلہ دیا، جو صادق اور امین کا دیا، وہ تمہارے سامنے آ گیا۔ ثاقب نثار جو گھڑیاں چوری کرتا ہے اور توشے خانے کی چیزیں چوری کرتا ہے، وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ وہ ایماندار نہیں ہے۔ تم نے جو دیا، وہ میں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے جہاں اس نے لکھا ہے اور سائن کیا ہے کہ یہ میرے پاس بے نامی ٹرانزیکشن ہے، جو 300 کنال کا گھر اس نے لیا، اور ثاقب نثار نے اس کو بھی کیا۔ اور اب ثاقب نثار کہتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں تھی۔ ثاقب نثار، مت ایسی باتیں کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تم پہ زیادہ ہوگی۔ عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے تم نے لوگوں کو انصاف نہیں دیا، تمہارے ساتھ عبرتناک اس جہان میں اور اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ اور عمران خان، تمہارے ساتھ بھی تمہیں شکست فاش ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بیساکیاں نہیں ہوں گی اگلے الیکشن میں، کوئی تمہارے لیے بندے توڑ کے نہیں لائے گا۔ اور اب تو لوگ بھی ڈر گئے کہ اس پہ احسان مت کرو، اس لیے کہ اس کے شر سے پھر ڈرو۔ کوئی بھی جس کا ذہن ٹھیک ہو اب یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کو جس جگہ 2019 میں آئی ایم ایف کو بیچا ہے عمران خان نے، جو ایگریمنٹ کیا، بدقسمتی سے وہ پاکستان کی حکومت کو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو ماننا پڑتا ہے۔ جکڑ کے رکھ دیا، جو انہوں نے کہا اس نے ہاں کر دی۔ یہ پاکستان کی خاطر کی تم نے، یا امریکہ اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی خاطر کی، یا اپنے سپانسر کو جو تمہیں ایجنڈا دے کے پاکستان میں لائے تھے کہ پاکستان کو ایسے حالات میں ڈال دو کہ پاکستان ہل نہ سکے؟ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں توڑ دی جس دن اناؤنس کیا تھا؟ چونکہ دل نہیں تھا، لوگ نہیں تو جائیں گے، ٹوٹ نہیں سکے گی۔ اب تو ہے نہیں نا وہ لوگ جو آگے کہتے تھے کہ ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے یا ہم توڑوا دیتے، اب تو وہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ ڈرتے بھی ہو، ایک قدم آگے لیتے ہو، 2 قدم پیچھے لیتے ہو۔ کیوں نہیں توڑ دی اسمبلیاں؟ کے پی کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ دی؟ اور قومی اسمبلی میں آ کے اگر استعفے دینے ہیں تو آؤ، اسمبلی میں آؤ، ہاتھ سے لکھ کے دو، سپیکر کے ساتھ بیٹھو۔ جب سپیکر نے بلایا تو آئے نہیں، اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے استعفے منظور کرو۔ ہر چیز میں منافقت، جھوٹ، فریب، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چل رہے۔ قوم بہت بے وقوف بن گئی، اب نہیں بنے گی۔ اب تمہارے احتساب کا وقت آ گیا، تم اپنی بچی کا بھی حساب دو گے، تم توشہ خانہ کا بھی حساب دو گے، فورن فنڈنگ کا بھی حساب دو گے، اور ملک کو جہاں پہ لا کے جکڑا ہے اس کا بھی حساب دو گے۔ ہم انشاءاللہ، آپ نے 3.25 سال سے ایک پیسہ آپ کو نہیں ملا تھا ڈیولپمنٹ کا۔ جو پیسہ ملا وہ فیصلہ ایم پی اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر اور ورکر کریں گے کہ کہاں لگنا ہے، اور ہمیں نہیں ملا۔ ہم نے تو یہ کہا کہ ایلوکیٹ کر دیں یونین کاؤنسلز کے لیے۔ آج یہ یونین کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے، اس طرح کی ہم ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں، ہر پی پی میں جا کے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں الیکشن 2018 میں جب ٹرم پوری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ کوئی الیکشن جلدی نہیں ہونے لگا۔ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، زیادہ تنگ کرو گے۔ اب ہمیں کام کرنے دو۔ اب تم پنجاب کی خیر مناؤ، اس لیے کہ پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا چودھری صاحب۔ اور چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب محترم، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، انسان کی خصلت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ آپ نے احسان کر کے ان کی حکومت بنائی، اب عمران خان کے شر سے ڈرے۔ دل سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی خوش نہیں ہوں گے اس سے، مگر کہہ نہیں سکتے، مجبوری۔ اس لیے تیاری کر لیں۔ اب ہم نے پاکستان کی خدمت کر کے بھی دکھانا ہے،
पाकिस्तान ने महंगाई ने मार दिया 1947 से लेके 2018 तक। मैं चैलेंज करता हूं न्याजी को, इसका जवाब दें। जितना कर्जा पाकिस्तान ने 1947 से लेके 2018 तक लिया, 44 महीने में इसने उससे ज्यादा पैसे लिए। मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए और इसका जाके कहे कि ये नहीं हुआ। वो नहीं कह सकता। और वो पैसा कहां गया? क्या कोई मोटरवे बनी? क्या पावर प्लांट लगे? क्या ग्वादर पोर्ट बना? सी पैक बंद कर दिया। सी पैक क्यों बंद किया? कि चीन से ताल्लुकात खराब कर दिए। सी पैक इसलिए बंद किया कि शायद अमेरिका को मंजूर नहीं था। अब अमेरिका कहता है कि तुम तेल भी रूस से लेना है, ले लो। इसलिए कि जो कोई बात करे सिर्फ पैरों में नहीं पड़ने से होगा। और इस शख्स ने तो अमेरिका में और ईरान में बैठ के कहा था कि दहशतगर्दी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कराती है। इसको शर्म नहीं आई थी? ये जो दहशतगर्दी का भी बीज इसने बोया है, इसकी हुकूमत में ये शुरू हुआ। और आज जब केपीके में दहशतगर्दी हो रही तो चीफ मिनिस्टर को बुला के यहां बिठाया, चीफ एग्जीक्यूटिव यहां बैठा है और वहां काम कौन देख रहा है? अफसरान। ये सोच है इस आदमी की, अपनी जात से आगे नहीं देख सकता। खुदारा लोगों को समझाएं, ये एक ख्वाब था। लोगों ने कहा था वो आएगा, दूध की नहरें बहेंगी और पता नहीं पाकिस्तान में कितनी तरक्की हो जाएगी, 1 करोड़ नौकरी होगी और 50 लाख घर बनेंगे। ना एक घर बना, ना 1 करोड़ नौकरी, बेरोजगारी जरूर तुम कर गए। और पाकिस्तान को IMF में ऐसे जकड़ गए कि जहां पाकिस्तान हिल नहीं सकता। ये तुमने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, तुमने पाकिस्तान को जकड़ने के लिए आए थे। जिस लिए लाए गए थे, जिस लिए आए थे, वो तुमने करके दिखाया। अब हमारा पाकिस्तान कहता है कि मैं तो पाकिस्तान में रहूंगा। तुम्हारे बच्चे किधर रहते हैं? तुम्हारे बच्चे किसके घर में रहते हैं? तुम्हारे घर में रहते हैं। क्या तुम उनकी कफालत करते हो? अपने बच्चों को बुलाओ, उनको भेजो, उनको कहो आके देखें कि तुम्हारे बाप ने कितनी तरक्की की। तुम्हारे बाप ने सिर्फ 0 तरक्की की।